वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, एम्बेसडर डोनाल्ड ल्यू ने कांग्रेशनल हीयरिंग में कुछ अपने रिमार्क्स दिए हैं। आर डियर डोनाल्ड लू, हाँ जी, एम्बेसडर डोनाल्ड लू अभी तक पाकिस्तान नहीं आए बेचारे। पता नहीं कब आएंगे। आना आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में उनको। इनविटेशन भेजना चाहिए ना। हम भेज देते हैं डिसाइफर की जानिब Exactly. से, ताकि विज़िट करें और हम सही। जहाँ उनका इंटरव्यू भी करें राइट। और उनसे बहुत सी बातें पूछने वाली भी हैं। अच्छा, एम्बेसडर डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल हियरिंग में एक हिस्सा लिया और वहाँ उन्होंने एक दो बातें अहम की जो कि अहम भी हैं और पाकिस्तान के लिए हमारे लिए हमें एक मौका भी फराहम करती हैं कि हम ज़रा अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में सोचें भी कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं और हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एम्बेसडर डोनाल्ड लू ने जो कांग्रेशनल हियरिंग में अपने रिमार्क्स दिए उससे मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने अब तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान को $101 मिलियन दिया जाए जी, की रकम पेश की जाए ताकि पाकिस्तान को जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो सोशल चैलेंजेस हैं, जो उनका बढ़ता हुआ कर्जा है उसको एड्रेस कर सकें। तो खुदा का सेंसस खौफ तो नहीं पढ़ लिया पाकिस्तान का। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मुझे ज़ियाउल हक साहब का ज़माना याद आ गया कि जब उस वक्त भी अमेरिका ने कुछ हमें असिस्टेंस देने की बात की तो उन्होंने कहा था ये मूंगफलियाँ हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो ये फिर उन्होंने मूंगफलियाँ हमारे सामने पेश कर दी हैं। हमें तो कुछ बादाम वगैरह चाहिए थे, और कुछ काजू चाहिए थे, अखरोट। इन्होंने मूंगफली दे दी फिर हमें, क्योंकि मूंगफलियाँ ही पाकिस्तान में बहुत महंगी हो गई है बाय द वे। लेकिन सस्ता क्या है? सस्ता क्या है सस्ता पाकिस्तान? ये भी अच्छा सवाल है आपका। आज जाऊंगा मार्केट, ज़रा कुछ कर देखता हूँ क्या सस्ता मिल रहा है, कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सही। अच्छा, आज फिर जो है तो डोनाल्ड लू ने ये कहा कि जी $101 मिलियन हम पाकिस्तान को देने की तजवीज़ रख रहे हैं, तो इससे बड़े मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। खुदा का खौफ करें डोनाल्ड लू साहब, पाकिस्तान तो इस वक्त जो हालात हैं वो तो एक लिहाज से आप लोगों ने ही क्रिएट किए हैं और इसमें आपका भी कुछ ना कुछ हाथ है। हमारी बहुत गलतियां हैं, मैं सारा इल्ज़ाम उन पर नहीं रख रहा। हमारी अपनी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है, हमारे अपने सीरियस इश्यूज़ हैं। हमने अपनी IPPs तो हमने खुद साइन किए ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप करें। और जो इस वक्त स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं वो भी हमारी अपनी कारकर्दगी है, कारस्तानियाँ हैं यूँ कह लीजिए। कारकर्दगी यूँ तो बहुत अच्छा होता, तो हमारी अपनी कारस्तानियाँ जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुँचे हैं। तो बहरहाल ये मुझे हंसी आई डोनाल्ड लू साहब की जो रकम उन्होंने मुख्तस करने की तजवीज़ पाकिस्तान के लिए दी है कि हमारे सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने जो बात की ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए थोड़ी बहुत हमें सोचने पे भी मजबूर करती है। वो कहते हैं कि जी हम ये पाकिस्तान को इसलिए ये इमदाद दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो ओवर रिलायंस है चाइना पे वो ख़त्म। यहाँ पे कह दी ना अपने मतलब की बात। हाँ, ओवर रिलायंस ख़त्म हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो जहाँ तक चाइना की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो अब किस्सा माजी हो चुका है, किस्सा पारीना हो चुका है। जबकि अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सही। अच्छा देखिए, हमें अमेरिका की इन्वेस्टमेंट से तो कोई नाराज़गी नहीं है, मोस्ट वेलकम। आइए, गूगल भी आए और वो टेस्ला भी आए और सारे लोग आए यहाँ पे, अमेज़ॉन भी आए, सब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में कि नहीं। अभी तक तो हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। और जहाँ तक इमदाद की बात करता हूँ, मैं पीछे थोड़ा सा और लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ भी एक बहस चलती है कि जी हमें अमेरिका की जानिब भी देखना चाहिए। चाइना, कुछ लोग यहाँ पे अमेरिका का बयानिया यहाँ प्रमोट करते हैं कि हम चाइना के डेड ट्रैप में फंस गए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल और बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि चाइना जब भी हमें कोई हमारे साथ कोई हमें एड देता है या हमें कर्जा भी देता है तो उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती, इन द सेंस
کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یہ جو انکنڈیشنل. انٹرنل ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی. صحیح. جبکہ امریکہ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اس نے ہمیں، مثال کے طور پر آپ کیری لوگر بل لے لیجئے. کیری لوگر جو اب بریمن ایکٹ اسے کہتے ہیں، انہانس پارٹنرشپ ایکٹ. صحیح. جب کیری لوگر بل آ رہا تھا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک شرائط لکھی لسٹ آف کہ آئندہ سے جو ہے آرم فورسز میں جو تعیناتی جو پروموشنز بھی ہوں گی وہ بھی سول سائٹ، وہ بھی سویلین حکومت کرے گی. مطلب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہی ہے نا کہ Definitely. اور اس وقت کی جو حکومت نے اس پہ شاباش بھی دی تھی کیری لوگر صاحب کو، کیری اور لوگر صاحب کہ آپ نے جی زبردست کام دکھایا. وہ ہم بڑے گئے، بلکہ میں بھی اس وزٹ میں تھا تو واشنگٹن میں ہمارے اس وقت کے فارن منسٹر شاہ قریشی صاحب بڑے خوش آئے کہ دیکھیے جی ہم نے یہ 7.5 بلین ڈالر کی ہمیں امداد ملے گی اب امریکہ سے. تو بڑے مزے ہو گئے ہمارے. لیکن پارلیمنٹ کے جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا کہ اس میں تو دیکھیے ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے. سیاستدانوں کو بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہی نا زیادہ کریٹیکل انالیسز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا. آئی ایم گلیڈ ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا. پھر سرداری صاحب نے دوبارہ شاہ محمود قریشی کو بھجوایا یہ واشنگٹن کے اس کو آپ تبدیل کر کے لائیں، اس طرح ہمیں یہ ایڈ منظور نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ آبویسلی آرمی کی جانب سے پریشر تھا، آرم فورسز کی جانب سے کہ آپ ہماری پروموشن میں جو ہماری لیڈرشپ لیول کی پروموشنز ہیں بریگیڈیئر میجر اس میں آپ کس طرح مداخلت کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک بھی ہے، مطلب اس میں تو کوئی ڈائریکٹ رول بنتا نہیں ہے نا ان کا. تو وہ پھر واپس گئے، پھر کوئی تھوڑی بہت اس میں چینجز ہوئیں اس بل میں اور پھر وہ کہیں جا کے پاس ہوا. تو میں یہ موازنہ کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کا یہ ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اگر ایڈ دیتے بھی ہیں یا کوئی گرانٹ بھی دیتے ہیں، اسسٹنس بھی دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہمیں پھر نچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ چائنا کا ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے چائنا نیگوشیٹ کرتا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑا مشکل نیگوشیٹر ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہر ملک اپنے مفادات کو پورا کرے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نیگوشیشنز جو اسکلز ہیں ان کو بڑھائیں، بہتر کریں اور اچھی چیز نکالیں چائنا سے. لیکن چائنا کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا جی کہ ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 4 بلین ڈالر ہیں، آپ بے شک یہ لے لیں، اب جیسا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کریں. یہ چائنا کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ 2 بلین ڈالر آپ نے اس چیز کے لیے مانگے ہیں نا، اب آپ جس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے آپ اس پہ کیجئے، بس یہ انٹرسٹ یہ ریٹ یہ ہوگا، یہ بات ہوگی اور اس طرح چلیں گے ہم. وہ آپ ایگری کرتے ہیں نا اس پہ، یہ تو نہیں کہ آپ ایگری نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انویزیبل چیزیں اس میں رکھ دی جاتی ہیں جو کہ بات کو آپ کو تنگ کریں. جس طرح آج کل بھی دیکھیے چائنیز اگر آپ کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ شہری چائنا کے جو یہاں شہری ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس میں، اگر وہ آپ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں تو ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے جائز ہے. اگر ہمارے بھی اگر لوگ باہر جا رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی نہیں ہے تو ہم بھی آبویسلی معاملہ تو اٹھائیں گے نا کہ جی یہ ہمارے مثال کے طور پر خلیجی ممالک میں اگر ہمارے شہری ان کو وہ پرابلمز ہیں، ان کو سیکیورٹی نہیں ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان کی آواز، ان کے لیے آواز بنیں. اس طرح چینی بھی اگر ان کے کنسرنز ہیں سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں تو بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ڈسکس کریں، جو کہ ہو رہا ہے اور پاکستان اس پہ کنسیڈر بھی کر رہا ہے مختلف آپشن، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. لیکن چین جو انڈیا جو یو ایس کا جو امریکہ کا معاملہ ہے ذرا ڈفرینٹ ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان میں بھی کہ جی ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بن سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ بار بار میں کہتے رہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں کہ کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکے. یہ آپ مطلب مجھ سے لکھ کے بھی لے لیں، اور جو لوگ یہ دن میں خواب دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں ٹو آر میوچل بینیفٹ، ٹو پروموٹ میوچل انٹرسٹ، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا، کیونکہ دیکھیے مختلف ویریبلز ہوتے ہیں، ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں
جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. بالکل. مختلف ویریبلس وہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں ویریبلس, کچھ بائیلیٹرل ہیں, کچھ ریجنل ہیں, کچھ گلوبل لیول پہ ہیں. اس وقت جو ریجن میں ہمارے حالات ہیں, ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت امریکہ بھارت کو ایک لحاظ سے یہ کاؤنٹر پوائز ہے چائنا کے لیے. اب میں بلکہ کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے جمعے کو, ایک تو آج جمعہ ہے نا, پچھلے جمعے کو ایک سینیٹر ہیں مارکو روبیو, وہ ایک دفعہ کسی لاسٹ میرے خیال میں کیمپ جو ہے الیکشن میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے ریپبلکن کی طرف سے. صحیح. انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں, اور وہ یہ ہے کہ جی ٹو اسٹرینتھن یو ایس انڈیا پارٹنرشپ ٹو کاؤنٹر گروئنگ انفلوئنس آف چائنا. اور یہ جو ہے اس کے اور اس کانٹیکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رشیا سے اگر بھارت کچھ لے بھی رہا ہے ڈیفنس ایکوپمنٹ, مثال کے طور پر S-400 وغیرہ یا کچھ اور بھی چیزیں لے رہا ہے, تو ہمیں اس کو فی الحال درگزر کر دینا چاہیے, کیونکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, وہاں پہ ایک ہے کاٹسا جسے وہ کہتے ہیں, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا. تو وہ ہم بھارت پہ لاگو نہیں کریں گے, کیونکہ بھارت ہمارا, ہم اسٹریٹجک پارٹنر بنانا چاہیے اس کو. ہمیں جاپان, اسرائیل, ساؤتھ کوریا, اس کو نیٹو الائی کی طرح ہی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان دا لانگ رن ہمیں تو چائنا سے خطرہ ہے نا, چائنا ہمارا میجر ایڈورسری ہوگا. تو اس وجہ سے بھارت کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے ایز آر اسٹریٹجک الائی ان دا ایئرس ٹو کم. اب کوشچن یہ ہے, اور یہ ابھی بل پاس نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ ابھی تو الیکشنز ہو رہے ہیں اور بڑے کام ہیں, ممکن ہے کہ اگلی حکومت میں, چاہے وہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, وہ دیکھیں گے. لیکن یہ میں آپ کو ایک سینٹیمنٹ بتا رہا ہوں کہ یو ایس کانگریس میں کیا سینٹیمنٹ ہے اور حکومت کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے. یہ امبیسڈر ڈونلڈ لو تو بہت سی باتیں کریں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیول پہ, اپنی نیشنل سطح پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. کیونکہ پچھلی حکومتوں نے, خاص پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بہت ایک لحاظ سے ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات تھے اور سی پیک میں جو ہمیں آگے بڑھنا تھا, ہم اس طرح نہیں بڑھ پائے. یہ ریمارکس بھی کچھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا سی پیک کے ساتھ. سی پیک کے ساتھ کرتے ہیں, آبویسلی ان کو کنسرن تو ہیں, وہ تو چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کو بلوچستان میں جو پرابلم نظر آتے ہیں تھوڑے بہت, اس میں آبویسلی بھارت کا بھی ہاتھ ہے. یہ جو BLA BRA ان کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یہ سارے ویسٹرن دنیا میں بیٹھ کے جو یہ لوگ باتیں, جو یہ سو کالڈ ڈیسیڈنٹس ہیں بلوچ, یہ باہر جا کے ان کو ویسٹرن دنیا میں جو پذیرائی ملتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے نا. کبھی ایک شخص ہو, کبھی دوسرا شخص, بلکہ کس زمانے میں سوئٹزرلینڈ, جرمنی, UK, یہ تو سارے جو حرب آرمری اور جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں, یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے پاکستان کے خلاف. تو ہمیں بہرحال کلیئرٹی ہونی چاہیے, کلیئرٹی از امپورٹنٹ. اور چائنا کے ساتھ آئی ووڈ انڈر اسکور کہ چائنا پاکستان پارٹنرشپ is very important for us, equally important for China, لیکن ہمیں اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. صحیح. Let's take a break here.